دیکھیے، ملک کے 85% لوگ مظلوم ہیں. ان کو ان کی ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، ایجوکیشن نہیں مل پا رہی ہے، ہیلتھ کیئر نہیں مل پا رہی ہے. 80 کروڑ لوگوں کو تو سرکار کو فری راشن دینا پڑ رہا ہے 5 کلو. تو ضرورت ایک ایسی انیشیٹو کی ہے جو پورے ملک کے عوام کے لیے کسی بھی دھرم و ذات کے فرق کے بغیر ان کی بنیادی ضروریات کی تحریک چلائے اور کوشش کرے، جدوجہد کرے. ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز کو جمع کر کے اگر کیا جائے گا تو قطعاً کوئی مشکل کام نہیں. اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک نئی پارٹی کا جو ہے قیادت ہونی میں چاہیے. پولیٹیکل پارٹی کی بات بالکل نہیں کر رہا، بالکل نہیں. ابھی میں نان پولیٹیکل آرگنائزیشن کی بات. جیسے پارلیمنٹ میں آج کے وقت میں ہو رہا ہے، ایوان میں دیکھا جا رہا ہے کہ نیٹ جیسا ایک بڑا مدعا ہے جو طلباء کے لیے بہت بڑا اہم مدعا ہے، اس کے لیے اگر اپوزیشن لیڈر جو ہے ایوان میں آواز اٹھاتے ہیں تو ان کا مائک بند کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کچھ تبصرہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو کھلی ہوئی فیشزم ہے، فاشسٹ سیاست ہے. کسی اپوزیشن کی جو کہ کافی مضبوط ہے اس کو بھی بولنے نہ دیا جائے تو یہ کیسی ڈیموکریسی ہے؟ جیسے ابھی بہت سارے لیڈرز جو ہے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، سی بی آئی ای ڈی جو ہے وہ ایک طرح سے دیکھا جاتا ہے کہ ان کا شکنجہ ان پہ کسا ہوا ہے، جیسے اروند کیجریوال ہے، ہیمنت سورین جی ابھی باہر آئے ہیں، تو اس بارے میں آپ کچھ کہیں؟ دیکھیے، ایجنسیز کو انڈیپینڈنٹلی کام کرنا چاہیے تھا. یہ اگر کسی بھی سرکار کی ایجنسیاں بن جائیں گی تو یہ بھارت کے سمویدھان کے خلاف، کانسٹیٹیوشن کے خلاف. ان ایجنسیز کو یہ پاور سمویدھان نے نہیں دیا ہے کہ وہ سرکار کے اشارے پر کام کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیش اب اچھی طرح پہچان گیا ہے. میں نے ابھی بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ 2014 میں جب دیش نے ان کو ووٹ دیا تھا تو وہ ہندوتوا کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، ایجنسیز کے غلط استعمال کے لیے نہیں دیا تھا. انہوں نے دیش کو یقین دلایا تھا کہ ہم ہر ایک کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ آئیں گے، 2 کروڑ جاب دیں گے ہر سال نوجوانوں کو، کسانوں کی آمدنی دگنی ہو جائے گی. اس قسم کے وعدے پر دیش نے ان کو ووٹ دیا تھا. اب واپس دیش سمجھ گیا ہے ان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور پولیٹیکل پارٹیز کی بھی یہ بڑی کمزوری رہی ہے کہ جس مضبوطی کے ساتھ ان کو ان کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا. اب امید ہے کہ ذرا سا ہمت ان کی بھی بڑھے گی. آئی ایم سی آر کا جو یہ پروگرام ہوا ہے یہ ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے مستقبل کے لیے ہے، تو مسلمانوں کے مستقبل کے لیے آپ مسلمانوں کو کیا اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیے، مسلمانوں کو اس ملک کے تمام مظلوموں کو اکٹھا کر کے ان کو ان کے حقوق دلانے کی تحریک کھڑی کرنی پڑے گی. یہی ہے میرا پیغام اس اجلاس کے لیے بھی اور آپ کے ذریعے سے بھی، چینل کے ذریعے سے بھی. میں یہی بات کہہ رہا ہوں کہ ملک کا جو 85% آبادی ہے ان کو ان کے رائٹس دلانے کے لیے مسلمانوں کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنا چاہیے. تو یہ تھے میرے ساتھ مولانا سجاد نعمانی صاحب، جن کا واضح طور پر کہنا ہے کہ 80 کروڑ ملک کی 80 کروڑ آبادی کو اناج فراہم کرنا حکومت کی طرف سے یہ حکومت کی ناکامی ہے. بھارت ایکسپریس کے لیے میں محمد سمیر، دلی. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. ساتھ ہی کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے بھی ضرور دیں. اور ہاں، اگر فیس بک پر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فالو کرنا نہ بھولیں.